السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع سامعین، خوابوں کی تعبیر اور یہ خواب دیکھنا، اس کا ہماری زندگی کے ساتھ بہت ہی بڑا گہرا تعلق ہے۔ جو خواب ہوتے ہیں یہ ہمیں مستقبل کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں تاکہ انسان اپنے نفع نقصان سے، مشکل پریشانی سے انسان محفوظ رہ سکے اور اپنے مستقبل کی پلاننگ اچھی کر سکے۔ اور یہ خوابوں کی تعبیر کرنا یہ ایک بہت ہی عظیم الشان علم ہے جس سے آئندہ کے حالات منکشف ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضور سیدنا کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم یبکی من النبوت الا المبشرات، قال وما المبشرات، قال الرؤیا الصالحہ۔ بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب دیکھنا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اہل ایمان کے پاس خواب کے سوا کوئی ایسی چیز باقی نہیں جس سے مستقبل کے حالات واضح ہو جائیں۔ جس طرح کہ انسان بادل دیکھتا ہے اور اس سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ آج بارش ہوگی، اسی طرح سچے خواب مستقبل کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور ہماری زندگی کے اندر اچھے خواب کو بہت زیادہ اہمیت ہے۔ سچے خواب کی اہمیت اس حقیقت سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ وحی الہی میں سب سے پہلی چیز جسے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ پڑا وہ سچے خواب تھے۔ ان ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق بالکل واضح ہو جاتی۔ سچے خواب کی فضیلت اس امر سے بھی ظاہر ہے کہ اسے نبوت کا جز کہا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرؤیا الصالحۃ جزء من 46 جزء من النبوہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اچھے خواب علوم نبوت کا ایک جز ہے اور علم نبوت باقی ہے مگر نبوت جاری نہیں۔ دوسرے لفظوں میں سچا خواب نبوت کا پرتو ہے، وہ یہ خواب دیکھنے والا نبی نہیں ہو سکتا۔ موضوع سامعین، کن کن لوگوں سے تعبیر خواب پوچھنا منع ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگوں سے تعبیر خواب پوچھنا ناجائز ہے۔ نمبر 1، بے دین لوگوں سے جو شریعت کے پابند نہ، کیونکہ تعبیر خواب نیک اور بابرکت لوگوں سے پوچھنی چاہیے۔ بے دین لوگ خدا کی نافرمانی کے باعث اللہ کی رحمت سے وہ دور ہوتے، ان میں خیر و برکت موجود نہیں ہوتی، لہٰذا یہ خواب کی آپ کو اچھی تعبیر کر کے نہیں بتا سکتے۔ اور نمبر 2، عورتوں سے، کیونکہ تعبیر خواب میں بڑی عقل اور سمجھداری درکار ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، اس لیے شریعت محمدی میں 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کی گواہی کے قائم مقام رکھی گئی ہے۔ اور نمبر 3، جاہلوں سے، جو علم دین سے بخوبی واقف نہ ہو، دنیاوی علوم میں خواہ انہوں نے ڈگریاں کتنی ہی کیوں نہ حاصل کی ہوں، اگر ان کے پاس دین کا علم نہیں ہے تو وہ جاہل ہیں۔ نمبر 4، دشمنوں سے، کیونکہ دشمن بھی خیر و برکت سے خالی ہوتے ہیں، ان سے یہ بھی اندیشہ ہے کہ وہ خواب کی تعبیر بری بتا دیں، اور یہ ظاہر ہے کہ خواب کی تعبیر جیسی بتائی جائے گی ویسی ہی واقع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ان 4 لوگوں سے آپ نے کبھی بھی خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی۔ نمبر 1، بے دین لوگ، نمبر 2، عورتیں، نمبر 3، جاہل، اور نمبر 4، آپ کے جو دشمن ہیں، ان سے آپ نے کبھی بھی خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی، کیونکہ یہ آپ کو کبھی بھی خواب کی صحیح تعبیر کر کے نہیں بتا سکتے۔ اچھے اور برے خواب کے درمیان فرق کرنا۔ ہمارے بہت سے احباب ان کو اچھے خواب نظر آتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، حجر اسود کو چوم رہے ہیں، آب زمزم پی رہے ہیں، تو یہ اچھا خواب دیکھنے سے انسان کے صحت پر بہت ہی اچھا اثر پڑتا ہے، وہ خوش باش رہتا ہے، نیکی کرنے کی ترغیب ملتی ہے، عبادات میں اس کو مزید دلچسپی ہوتی ہے، یا وہ اور کوئی خواب دیکھتا ہے جس سے اپنے مستقبل کی پلاننگ کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سے احباب جن کو ڈراؤنے قسم کے خواب نظر آتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ہر وقت وہ ٹینشن کا شکار رہتے ہیں کہ میں کسی مصیبت کے اندر گرفتار نہ ہو جاؤں، مجھے کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، میں کسی مشکل کے اندر گر نہ جاؤں۔ تو سب سے پہلی بات یہ جان لینی چاہیے کہ جو اچھے خواب ہوتے ہیں یہ رحمان کی طرف سے ہوتی ہے، مومن کے لیے بشارت ہوتی ہے، اس کو خوش کرنا ہوتا ہے، مستقبل کے بارے میں اس کی پلاننگ دینا ہوتی ہے۔ اور جو برے خواب ہوتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، بندے کو پریشان کرنا، ٹینشن دیکھنا، رنجیدہ کرنا، غم کے اندر مبتلا کرنا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جیسے کہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے اور اس کا یہ مفہوم ہے کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے اور برا خواب شیطان کی جانب سے۔ پس جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اس سے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے وہ محبت اور اس پر اعتماد رکھتا ہے، کیونکہ خواب کی تعبیر کرنا یہ ایک بہت بڑا علم ہے۔
کہیں وہ آپ کو جھوٹی تعبیر نہ کر دے، کہیں آپ سے وہ بغض، حسد، نفرت، کینہ، قدورت نہ رکھے۔ لہٰذا خواب کی تعبیر آپ اس سے پوچھیں جس سے آپ کو پیار ہے، محبت ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ میرا محسن ہے اور یہ خواب کی اچھی تعبیر کرے گا، مجھے اچھا مشورہ دے گا اور میری اچھی رہنمائی کرے گا۔ اور اس کے علاوہ جب آپ برا خواب دیکھتے ہیں، کسی سے بھی آپ برا خواب بیان نہ کریں، بلکہ اس خواب کے اثر کو فوری طور پہ ظاہر کریں۔ آپ اٹھیں اور اپنے بائیں طرف تھتکار دیں، اور اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہ، یہ 3 دفعہ پڑھ۔ اس کے بعد بے فکر ہو جائیں، سوچنا چھوڑ دیں، ٹینشن لینا چھوڑ دیں۔ آپ نے فوری طور پہ اس برے خواب کے اثر کو آپ نے ظاہر کر دیا، لہذا برا خواب آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ معزز سامعین، مکروہ خواب کے بعد کروٹ بدلنے کی ضرورت، جیسا کہ حدیث کے اندر آج جس وقت آپ کوئی برا خواب دیکھتے ہیں، آپ ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کو اچانک سے جاگ آ جاتی ہے، آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اپنے پریشان نہیں ہونا ہے، ٹینشن لینی نہیں، رنجیدہ نہیں ہونا، اور اپنے آپ کو بالکل قابو میں رکھنا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت آپ کو برا خواب دیتے ہیں، آپ ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، اٹھ کے آپ بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ نے اس خواب کے اثر کو فوری طور پہ کیسے آپ نے زائل کرنا ہے۔ ایک حدیث سے صحیح میں برا خواب دیکھنے کے بعد کروٹ بدلنے کا بھی حکم وارد ہے، کیونکہ اس کو تغییر حال پر بہت بڑا دخل ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص برا خواب دیکھے اور اس کو وہ ناپسند سمجھے، تو اسے کیا چاہیے کہ وہ اپنے بائیں طرف تھوف تھوف کرے، یعنی تھوک پھینکے، اور اس کے بعد شیطان سے 3 مرتبہ اللہ کی پناہ طلب کرے، اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہ، یہ 3 دفعہ دعا پڑھے، اور اس کے بعد کروٹ کو تبدیل کر کے اس نے سو جانا، بالکل ٹینشن لینا نہیں، غم نہیں کرنا اور پریشان نہیں ہونا۔ انشاءاللہ جس قسم کا بھی اس نے وہ برا خواب دیکھا ہے، میرے اللہ کی ذات اس کے خواب کے اثر کو زائل کر دے گا، اور اس کو کسی بھی قسم کی ٹینشن اور پریشانی کے اندر رب العالمین مبتلا نہیں کرے گا۔ السلام علیکم۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔